اب بات کریں گے ایک ایسے آرکیٹیکٹ کی جنہوں نے بہت ہی کم عمر میں آغا خان ایوارڈ فار آرکیٹیکچر حاصل کیا۔ پچھلے 3 عرصوں پر مشتمل اپنے کریئر میں انہوں نے بہت سے منفرد انداز میں عمارتیں ڈیزائن کی جس پر ان کے پرسنل سٹائل کی چھاپ نظر آتی ہے۔ کریٹو آرٹس کے ساتھ خاص لگاؤ ہونے کے ساتھ ساتھ نیرنگ آرٹ گیلری کے اونر نیر علی دادا سے ایک خاص ملاقات کریں گے ہم۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں آپ کا جرنی سے، جب سے آپ نے فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹ تھے آپ اور پھر آپ نے سوئچ کیا ٹورڈز آرکیٹیکچر، تو کس طرح سے یہ آپ کو خیال ہے؟ اس زمانے میں اصل میں فائن آرٹس کی جو فیلڈ تھی وہ موجود تو تھی مگر اسٹیبلشڈ نہیں تھی ایز اے کریئر۔ آئی واز ٹولڈ بائی مائی انکل ہو ڈکٹیٹڈ ڈیسیجنز ان آور فیملی دیٹ یہ فائن آرٹس کر کے کیا کرو گے بھائی، تو انہوں نے ہی گاٹ می شفٹڈ ٹو آرکیٹیکچر، جس پہ شاکر صاحب جو میرے استاد تھے وہ بہت ناراض ہوئے، بیکاز آئی واز ہز فیوریٹ اسٹوڈنٹ، آئی واز ویری گڈ ایٹ ڈرائنگ۔ اور اس کے بعد مجھے پڑھانا پڑا وہاں، کیونکہ شاکر صاحب پرنسپل ہو گئے تھے، تو میں 2-3 سال پڑھانے کے بعد پھر میں نے آئی اسٹارٹیڈ مائی اون ورک۔ اور میری خوش قسمتی سمجھیں کہ اس وقت خلا بھی تھا کچھ اس طرح کا کہ اس ینگ ایج میں مجھے الحمرہ جیسا بڑا میگا پروجیکٹ سائن ہوا، اور وہ مکمل نیپوٹزم اور سفارش کے بیسس پہ مجھے ملا۔ آپ کو ماشاءاللہ آغا خان کا ایوارڈ بھی جو ہے بیسٹ آرکیٹیکٹ کا ایوارڈ بھی ملا، اور کافی کم عمر میں، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ الحمرہ واز دی پروجیکٹ۔ یہ آغا خان ایوارڈ جو ہے یہ ایک فرق ایوارڈ ہے، انٹرنیشنلی پریسٹیجس بہت ہے۔ اس میں خاص بات یہ کہ یہ اس میں جو سٹریس ہوتی ہے وہ جو اس کے فوکس جو ہوتا ہے وہ اس پہ نہیں ہوتا کہ شاندار عمارتیں اور یا ایسی حسین عمارتیں، وہ اس پہ ہوتا ہے اپروپریٹ آرکیٹیکچر پہ ہوتا ہے۔ وہ آرکیٹیکچر جو اپنی زمین کے ساتھ جس کا لگاؤ ہو، اس جگہ کی اکانومی کے ساتھ، سوشو اکنامک کنڈیشنز پہ، لوگوں سے، کلچر سے۔ سر، جو آپ کے اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں گے؟ لیٹسٹ میں نے ابھی ایک کری ہے ایکسپو سینٹر، جو ابھی تقریباً مکمل ہوا ہے، تو وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ امتزاج نظر آئے گا ماڈرنٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں۔ بیچ والا جو ہال ہے اس میں لاہور کی آئیڈینٹی، لوگ آئیں شام کو وہاں پر، تو جو باہر سے آئیں گے وہاں ڈیلیگیٹس، اور تو وہ لاہور کی فیل انہیں آنی چاہیے۔ تو میں ڈیزاسٹر کی بات کہی تھی، تو آپ کو ایسی بلڈنگس کے نام لیں گے کہ آپ کے خیال میں جو کہ واقعی اس سے بہتر بن سکتی تھی؟ انفارچونیٹلی زیادہ تر ڈیزاسٹرس ہیں عمارتیں، جن میں میرے اپنا کام بھی شامل ہے۔ دیکھیں، ایک یہ بلڈنگ ہے اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ ہے ہائی کورٹ کے ساتھ۔ اب ہائی کورٹ کے ساتھ جو بلڈنگ بنے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہائی کورٹ کی طرح اس میں محرابیں ہوں یا وہ ہو۔ آپ نے کنزرویشن سوسائٹی کے جو ہیں فاؤنڈنگ ممبر تھے، تو اس کے بارے میں بتائیں کیا آئیڈیا تھا بیسکلی؟ اصل میں کنزرویشن کا کام بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ویلیوبل جو بلڈنگز ہیں وہ ٹوٹنی نہیں چاہیے، اور پہلے بہت سی ٹوٹ چکی ہیں، تو ہم نے ایک پھر لا فارم کروایا تھا، پنجاب پرزرویشن ایکٹ، اس کے تحت ہم نے 100 بلڈنگز کی لسٹنگ کری تھی، اور اس کے بعد وہ عمل جاری رہنا تھا۔ اب وہ انفارچونیٹلی کنزرویشن سوسائٹی از ناٹ دیٹ افیکٹیو، اور اب وہ اس کو مذاق میں لوگ کہتے ہیں کہ اب وہ کنورسیشن سوسائٹی ہو گئی ہے، بلکہ اب ایسی سٹیج آ گئی کہ کنورسیشن بھی نہیں ہو رہی ہے۔ سر، آتے ہیں نیرنگ آرٹ گیلری میں جہاں پہ ہم اس وقت ہیں، اس بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے آپ کو اس کا آئیڈیا ہے؟ جو سورس آف انسپریشن تھا وہ تھا ناٹ دی بلڈنگ بٹ دی سسٹم آف اولڈ الحمرہ۔ اس بلڈنگ کے بننے سے پہلے الحمرہ واز دی آرٹس کونسل واز دی فاؤنٹین ہیڈ آف آل کریٹو آرٹس ان پاکستان۔ وہاں پہ جو لوگ تھے، فیض صاحب تھے، امتیاز علی تاج صاحب تھے، میوزک کے حوالے سے فیروز نظامی صاحب ہوتے تھے، انتظار حسین ماشاءاللہ حیات ہیں ابھی، وہ ہمارے پیٹرن ان چیف ہیں۔ تو میں وہاں پہ ایک چیز، میں تو بڑا جونیئر اسٹوڈنٹ تھا، میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہاں بڑی زبردست ایک ڈسکورس بنتا تھا، انریچمنٹ ہے آف ون فیلڈ ٹو دی ادر۔ دس سارٹ آف انسپائرڈ می۔ تو یہاں بھی اب ہم ایک مینٹین کرتے ہیں مجلس ترقی ادب کی لائبریری، میوزک کی لائبریری ہے، میوزک کی لائبریری ہے، اور ایک لٹریچر کے
ہمارے بیٹھک ہوتی ہے جس میں انتظار صاحب اور شہزاد احمد اور مسعود اشر صاحب، یہ آل دیز ویلیوبل پیپل کم. اور پینٹنگ کا اپنی جگہ پہ ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، اور ایک یہ چھوٹا سا کیفے ہے ہمارا یہاں. تو the cafe makes some money to offset the heavy expenses of the other. کتاب بھی گھاٹے کا کام ہے اور میوزک بھی گھاٹے کا کام ہے. میوزک کا اتنا شوق ہے، کس قسم کا میوزک جو ہے آپ پسند کرتے ہیں؟ ایکچولی میوزک میں میرے نزدیک دو کیٹیگریز ہیں. میرے نزدیک there is only two brackets of good music and bad music. مجھے کیسر بائی کیرکر کی گائیکی پسند ہے کلاسیکل میں گانے والے میں، اور باقی لائٹر ورژن میں سیمی کلاسیکل میں، اور اس میں بیگم اختر کا مقام ہے اپنی جگہ پر. لیکن پاکستان میں غزل کی گائیکی جو ہے اس میں بہت زبردست پرفارمنس رہی ہے اقبال بانو، فریدہ خانم اور مہدی حسن وغیرہ کی، جو کہ ہندوستان میں غزل اس پائے کی آپ کو نہیں ملے گی جو ہمارے پاس. سر تھینک یو سو مچ، اٹ واز ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو. بہت مزہ آیا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تھینک یو سر. آپ نے دیکھا کہ نری علی دادا نے بتایا کہ لاہور کی خوبصورتی کو کس طرح سے برقرار رکھا جا سکتا ہے اور کن اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اب وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم نظر ڈالیں گے تو ایسے گلوکاروں کے کام پر جنہیں نہ صرف ہم بلکہ دنیا بھی آج تک بھلا نہیں پائی.